دوستوں، معاہدہ لوزان ختم ہونے والا ہے اور لوگ آئے روز معاہدہ لوزان کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد طیب اردگان دوبارہ سلطنت عثمانیہ بحال کر دیں گے، کیونکہ جس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ ختم کی گئی تھی اور جن علاقوں سے سلطنت عثمانیہ نے دستبرداری اختیار کی تھی، وہ معاہدہ 100 سال کے بعد 2023 میں ختم ہو جائے گا اور سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ لیکن کیا واقعی سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوگی؟ کیا طیب اردگان کے پاس واقعی اتنی طاقت ہے کہ وہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ بحال کر سکیں گے؟ یہ معاہدہ آخر کیوں کیا گیا تھا؟ ان سارے سوالات کے بارے میں آپ جان پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرتے جائیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو تاریخی امپائرز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ رومن امپائر انسانی تاریخ کی بے مثال سلطنت ہوا کرتی تھی۔ رومن امپائر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 750 سال پہلے وجود میں آئی۔ رومن امپائر پوری دنیا میں سب سے لمبے عرصے تک سپر پاور رہنے والی ایک امپائر تھی۔ عیسائیت یورپ اور دیگر ملکوں کا اتنا بڑا مذہب کبھی نہ ہوتا اگر اسے رومن حکمرانوں کی سرپرستی نہ ملتی۔ رومن امپائر کی لڑی جانے والی جنگوں کے بارے میں آج تک پڑھایا جاتا ہے، بلکہ آج جو قوانین یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں ان پر بھی رومن امپائر کی گہری چھاپ موجود ہے۔ رومن امپائر کے کمانڈرز کو آج بھی لیجنڈ مانا جاتا ہے۔ رومن امپائر کی باقیات دیکھنے کے لیے آج بھی لاکھوں لوگ ہر سال یورپ اور اٹلی کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہ امپائر پورے یورپ، افریقہ، عرب خطے، مڈل ایسٹ اور روس کے کچھ علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس سلطنت کو ختم کیا 15ویں صدی میں سلطان فاتح نے۔ ایک عظیم جنگ لڑنے کے بعد رومن امپائر کی آخری نشانی بھی ختم کر دی اور قسطنطنیہ اپنے قبضے میں لے کر سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہرا دی۔ فرانس اور اٹلی میں موجود لاکھوں لوگ رومن امپائر کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر یہ دونوں ممالک اٹلی اور فرانس مل کر یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم دوبارہ اپنی سلطنت قائم کریں گے اور رومن امپائر ایک بار پھر قائم کریں گے، تو کیا عرب، ایشیا، افریقہ سمیت دیگر ممالک جہاں پر کبھی رومن امپائر قائم تھی، تو کیا یہ ممالک اس دعوے کو قبول کر کے ان کی حکومت قائم ہونے دیں گے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، کیونکہ یہ ممالک پہلے تو اس دعوے کو سیریس ہی نہیں لیں گے۔ لیکن اگر کسی نے رومن امپائر قائم کرنے کی کوشش بھی کی تو اسے یہ ممالک کچل کر رکھ دیں گے، کیونکہ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ کوئی 170 والی رومن امپائر کو دوبارہ قائم کر سکے، کیونکہ وہ دور جب رومن سپر پاور تھے وہ دور اور تھا اور آج کا دور اور ہے۔ کسی کے دعویٰ کرنے سے یہ حکومتیں اب ختم نہیں ہو سکتی۔ دوستو، اسی طرح اگر برطانیہ کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر دیں کہ ہماری ایک امپائر ہوا کرتی تھی جس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا اور ہم اسے بحال کریں گے، تو کیا یہ ممالک جہاں کبھی برٹش امپائر ہوا کرتی تھی، کیا وہ ان کے دعوے کو درست مان کر ان کی حکومت قائم ہونے دیں گے؟ تو اس کا بھی جواب ہوگا بالکل نہیں، کیونکہ کسی کے خواب دیکھنے سے یا دعویٰ کرنے سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ دوستو، ان مثالوں کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 2023 میں دوبارہ سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی۔ ایسا کہنا ابھی قبل از وقت ہے اور لوگ بھی اسے کسی دیوانے کے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معاہدہ لوزان ہے کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں اتحادیوں اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ معاہدہ لوزان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں طے پایا گیا تھا، اس لیے اب تک اسے معاہدہ لوزان ہی کہا جاتا ہے۔ جولائی 2023 میں اسے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں اور آئے روز کوئی نہ کوئی اس معاہدے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ معاہدہ کس وجہ سے کیا گیا تھا آپ جان پائیں گے اس ویڈیو میں۔ 1914 سے لے کر 1918 تک جاری رہنے والی جنگ اول میں اتحادی، جن میں برطانیہ، فرانس اور سربیا شامل تھے، ہنگری، جرمنی اور خلافت عثمانیہ کے دشمن بن گئے۔ دو گروپوں میں جاری رہنے والی اس عالمی جنگ میں عثمانیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور اپنے اتحادیوں سمیت ہار گئے۔ اب جیتنے والے گروپس نے ہارنے والے علاقوں کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا۔ برطانیہ، فرانس اور اتحادیوں نے جرمنی، ہنگری پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور سخت ترین پابندیاں بھی نافذ کرتے جا رہے تھے۔ انہی پابندیوں کے تحت عثمانیوں کی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ فوج جیسے ہی کمزور ہوئی تو اناطولیہ، موجودہ ترکی پر بھی یونانی قبضہ کرتے جا رہے تھے اور سخت ترین پابندیاں بھی نافذ کر رہے تھے۔ قریب تھا کہ یونانی فوجیں پورے موجودہ ترکی پر ہی قبضہ کر لیں۔ یونانیوں کو روکنے کی اشد ضرورت تھی۔ ایسے میں عثمانیوں کے ایک فوجی نے عظیم الشان دلیری دکھائی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنے لوگوں کو ترک قوم پرستی کے جھنڈے تلے یکجا کر لیا۔ اس کے بعد ترکیوں نے یونانیوں کو مار مار کر ملک سے نکالنا شروع کر دیا۔ ستمبر 1921 میں
اسکاریا کے مارکے میں ترکیوں نے یونانیوں کو عبرتناک شکست دی، جس کے بعد یونانیوں کو جلد ہی ترک علاقوں سے نکال دیا گیا۔ تو یوں جدید ترکی وجود میں آیا اور وہ سلطنت عثمانیہ جس کا حکمران خلیفہ کا ٹائٹل بھی رکھتا تھا ختم ہو گیا۔ کمال اتا ترک نے 3 مارچ 1924 کی قانون سازی کے تحت خلافت اور خلیفہ دونوں کے ہی اختیارات کو ختم کر دیا، اور آخری خلیفہ عبد المجید ثانی اپنے خاندان سمیت پیرس چلے گئے اور مرنے تک وہیں رہے۔ اس کے بعد سعودی بادشاہ شاہ عبد العزیز کی درخواست پر انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ یونانیوں کی شکست نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو جگا دیا۔ اس سلطنت کے ٹوٹنے سے جو نئے علاقے یا ممالک بنے، ان میں سے 2 پر یعنی عراق اور اردن پر برطانیہ کا قبضہ تھا، جبکہ شام اور لبنان پر فرانس کا قبضہ تھا۔ جب فرانس اور برطانیہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترک لوگ اپنے علاقے واپس لیتے جا رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس گروپ کا اصل مقصد ترکیوں کو کنٹرول کرنا تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں کسی معاہدے کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے ترک لیڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک کو ایک معاہدے کی پیشکش کی۔ معاہدے پر لمبی چوڑی بحث کے بعد آخری میٹنگ، جو کہ جولائی 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں ہوئی، اس میں نئی ترک حکومت اور اتحادیوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ترکی نے ان تمام عرب علاقوں جس میں شام، عراق، لبنان، فلسطین اور اردن وغیرہ پر اتحادیوں کا کنٹرول تسلیم کر لیا۔ اس کے بدلے میں اتحادیوں نے یعنی برطانیہ اور فرانس نے بھی موجودہ ترکی کی سرحدوں کو تسلیم کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ بھی ترکی کے عالمی سرحدوں کا احترام کرے گا، جیسا کہ ترکی ان کے مقبوضہ علاقوں یعنی شام، لبنان، عراق وغیرہ کے علاقوں کی سرحدوں کا احترام کرے گا۔ اس کے بعد دنیا نے ترکی کو اس معاہدے کے بعد آزاد عالمی ریاست تسلیم کر لیا اور ترکی اس کے بدلے میں عرب ریاستوں سے دستبردار ہو گئی، اور یوں جنگ سے بچنے کے لیے پرامن معاہدہ کر لیا گیا۔ لیکن اس معاہدے سے ترکی کو کتنا نقصان ہوا آئیے جانتے ہیں۔ عثمانیوں کی ریاستیں اب اتحادیوں کے پاس جا چکی تھی۔ معاہدے میں لکھا گیا اور ترکی کو اس بات کا پابند بھی کیا گیا کہ وہ پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین اور نہ کہیں اور ڈرلنگ کرے گا، اور ضرورت کے لیے پیٹرول امپورٹ کرنا ہوگا۔ تجارت میں اہمیت کی حامل بندرگاہ باسفورس، جس کے ذریعے سال کے 45,000 جہاز گزرتے ہیں، اسے عالمی سمندر کا درجہ دے دیا گیا، اور ترکی گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لینے کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، آج سے تقریباً 100 سال پہلے جولائی 1923 میں یہ معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ اب اگست 2023 میں اس معاہدے کو 100 سال مکمل ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد ترکی ان علاقوں یعنی عرب علاقوں عراق، شام، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اردن، سعودی عرب اور کویت پر اپنا کنٹرول واپس لے لے گا اور سلطنت عثمانیہ بحال کرنے میں آزاد ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ طیب اردگان خلافت کا منصب بھی بحال کر سکیں گے اور مسلم دنیا کو ایک بار پھر ایک نئی قیادت فراہم کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی معاہدہ لوزان 100 سال بعد ختم ہو جائے گا؟ تو دنیا میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں جس کے تحت معاہدہ 100 سال بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی معاہدہ طے کیا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ کب تک کے لیے قابل عمل ہے، لیکن معاہدہ لوزان میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ معاہدہ 100 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ معاہدہ کب تک چلے گا؟ تو دوستو، اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی معاہدہ کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے، وہ یہ کہ معاہدہ ختم کرنے والے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کے نتائج برداشت کر سکے اور نئے معاہدے کو اپنی مرضی کے مطابق کروا سکے اور پھر اس پر عمل بھی کروا سکے اور دنیا سے تسلیم بھی کروا سکے۔ تو کیا ترکی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا سے لڑائی لے کر اس معاہدے کو تسلیم کروا سکے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ ترکی صرف ایک کام کر سکتا ہے، وہ یہ کہ معاہدہ لوزان کے تحت ان کے ملک کے اندر سے آبنائے باسفورس سے عالمی تجارت ہوتی ہے، جس میں یورپی اور ایشیائی ممالک اپنا سامان تجارت بھیجتے ہیں۔ طیب اردگان یہ راستہ بند کر سکتے ہیں یا پھر جو ڈیوٹی ترکی اس پر حاصل کرتا ہے اسے بڑھا سکتے ہیں، لیکن ترکی یہ راستہ بند نہیں کر سکتا، کیونکہ ترکی آلریڈی سالانہ اربوں ڈالرز اس سے کما رہا ہے، تو وہ اس راستے کو بند کر کے کیوں اپنا نقصان کرے گا؟ ہاں، طیب اردگان اپنی اچھی سفارتکاری سے آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ڈیوٹی بڑھا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چھوٹی سی چیز کے علاوہ معاہدہ لوزان کی کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان اور شام وغیرہ کہ یہ علاقے آزاد نہیں تھے، بلکہ یہاں پر برطانیہ اور فرانس کا قبضہ تھا، اور انہی طاقتوں نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ لیکن اس معاہدے کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں عراق، فلسطین، لبنان، اردن آزاد ممالک بن گئے،
اور برطانیہ اور فرانس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب یہ سب آزاد عرب ممالک ہیں۔ ان سب عرب ممالک کا معاہدہ لوزان میں کوئی کردار نہیں ہے، یعنی کہ ان کے معاہدے پر سگنیچر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ممالک کیوں تسلیم کریں گے کسی معاہدے کو؟ اور ترکی بھی ان سب ممالک یہاں تک کہ اسرائیل کو بھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے آزاد تسلیم کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے معاہدہ لوزان کی کوئی اہمیت موجود نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی کو سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے لیے طاقت کے استعمال کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ طیب اردگان سفارتکاری سے یہ مسئلہ حل کر لیں گے اور عرب ممالک کو سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے تلے یکجا کر لیں گے۔ ایسا بھی بالکل ممکن نہیں۔ عرب ممالک اور وہ بھی ترک بالادستی کو تسلیم کر لیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ عرب دنیا کی ترکیوں سے دشمنی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہے، اور سعودی عرب تو طیب اردگان کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ عرب ممالک میں ترک ڈرامے دیکھنے پر پابندی ہے، بلکہ سعودی عرب نے تو ارطغرل ڈرامے کے جواب میں کنگڈم آف فائر کے نام سے ڈرامہ بنا رکھا ہے، جس میں سلطنت عثمانیہ کو مسلمانوں کا قاتل اور ظالم سلطنت دکھایا گیا ہے۔ یہاں تک جانے کے بعد کیا سعودی عرب صرف طیب اردگان کی خواہش کے لیے اپنی آزادی قربان کر دیں گے؟ اس کا جواب بھی ہے ہرگز نہیں۔ دوستو، جس طرح رومن امپائر کسی کے خواب دیکھنے سے دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی، چنگیز خان کی اولاد دوبارہ کبھی منگول حکومت قائم نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح کسی کے خواب دیکھنے سے سلطنت عثمانیہ بھی دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ بھی دیگر سلطنتوں کی طرح قصہ ماضی یعنی کہ ختم ہو چکی ہے، اور یہی اس کی حقیقت ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔